نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا ذلك بأنهم قوم لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت ہی معزز و محتشم سامعین کرام، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 6 پڑھنے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں، جس میں خالق قدوس جل وعلا نے ارشاد فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اے میرے محبوب اگر مشرکینوں میں سے کوئی ایک آپ سے پناہ طلب کرے فَأَجِرْهُ، میرے محبوب اسے آپ پناہ عطا فرما دیں، حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سماعت کرے، ثم ابلغہ مأمنا، پھر اسے اس کی امن کی جو جگہ ہے اسے پہنچا دیا جائے۔ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، اس لیے کہ یہ قوم جو ہے اس بات کو جانتی نہیں ہے، یہ نادان لوگ ہیں۔ اس آیت مقدسہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اے میرے محبوب، جب یہ 4 مہینے جن میں ان کو مہلت دی گئی ہے وہ گزر جائیں، تو اب حکم تو یہ ہے کہ جو مشرکین ہیں انہیں قتل کر دیا جائے یا وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ تو اب اگر کوئی مشرک آپ کے پاس آ کر آپ سے پناہ طلب کرتا ہے کہ اے میرے آقا مجھے پناہ دی جائے، اے اللہ کے پیارے رسول مجھے پناہ دی جائے، تو میرے محبوب آپ، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے محبوب آپ انہیں پناہ اپنی عطا فرما دیجئے، یہاں تک کہ جب آپ انہیں پناہ دیں گے تو وہ مشرک جو ہیں آپ کے پاس رہتے ہوئے توحید کے مسائل کو سمجھیں گے، قرآن کے مسائل کو سیکھیں گے جس کی میرے محبوب آپ دعوت دے رہے ہیں، تو پھر جب وہ کلام کو سنیں گے تو انہیں اس بات کا علم ہوگا کہ ہم ایمان قبول کرنے کی، انہیں اس بات کا علم ہوگا کہ ایمان قبول کرنے کی صورت میں انہیں کیا ثواب ملے گا اور کفر پر قائم رہنے پر انہیں کیا عذاب دیا جائے گا۔ تو میرے محبوب آپ انہیں قریب کیجئے جو مشرک ہیں اور دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں، انہیں قریب کیجئے، یا وہ بندے جو آپ سے پناہ طلب کرتے ہیں تو آپ انہیں پناہ عطا فرما دیجئے۔ اس آیت مقدسہ سے 5 باتیں جو ہیں وہ واضح ہوتی ہیں، 5 مسئلے جو ہیں وہ ثابت ہوتے ہیں کہ جس کافر کو امان دی گئی ہے وہ ذمہ کافر کی طرح ہے، اس کے مال اور جان کی حفاظت جو ہے وہ تمام کے تمام مسلمان کریں گے، اس کا مال جو ہے چھینا نہیں جائے گا۔ جس کافر کو دوسری بات یہ ہے کہ امان دی گئی اسے ہمیشہ دارالاسلام میں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تیسری بات، اگر وہ مومن یا ذمی نہ بنے تو امن کی مدت گزر جانے کے بعد اسے سلامتی کے ساتھ دارالاسلام سے نکال دیا جائے۔ چوتھی بات، جس کافر کو امان دی گئی ہے اسے اسلام کی تبلیغ کی جائے، شاید کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ 5ویں بات، اس آیت مقدسہ سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کفار کے لیے تبلیغ دین کے زیادہ سے زیادہ مواقع جو ہیں وہ فراہم کیے جائیں تاکہ وہ حضور علیہ السلام کے فرامین کو سنیں، اللہ کے کلام کو سنیں اور ان کے دل کی کیفیت بدل جائے اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔